خبردار ہو جاؤ، حضرت علی نے فرمایا، روٹی کی بد دعا آپ کا نصیب تباہ کر دے گی۔ روٹی انسان کو کس طرح بد دعا دیتی ہے، ہر مسلمان ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی کی بد دعا انسان کو کس طرح تباہ کر دیتی ہے اور انسان اس سے کس طرح پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ رزق انسان کو کب بد دعا دیتا ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی احادیث نبوی کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ رزق کی ناقدری اور ناشکری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں رزق کی بے قدری اور بے حرمتی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ گھر میں جو بھی کھانے کی چیز بچ جاتی ہے اسے ضائع کیا جاتا ہے اور اس کام کو بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو بہت سے لوگ گندے نالیوں میں بہا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے کوڑے دانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ رزق کی ناقدری اور رزق کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول ایسے وقت میں گھر سے نکلے کہ جب آپ نہیں نکلتے تھے اور نہ اس وقت آپ سے کوئی ملاقات کرتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے پوچھا، ابو بکر تم یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے نکلا تاکہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھوں اور آپ پر سلام پیش کروں۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، عمر تم یہاں کیسے آئے؟ اس پر انہوں نے بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی کچھ بھوک لگی ہے۔ پھر سب مل کر ابو الہیثم بن تیہان انصاری کے گھر پہنچے۔ ان کے پاس بہت زیادہ کھجور کے درخت اور بکریاں تھیں مگر ان کا کوئی خادم نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ابو الہیثم کو گھر پر نہیں پایا تو ان کی بیوی سے پوچھا، تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران ابو الہیثم ایک بھری ہوئی مشک لے آ پہنچے۔ انہوں نے مشک کو رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ پھر سب کو وہ اپنے باغ میں لے گئے اور ان کے لیے ایک بستر بچھایا۔ پھر کھجور کے درخت کے پاس گئے اور وہاں سے کھجوروں کا گچھا لے کر آئے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے اس میں سے تازہ کھجوروں کو چن کر کیوں نہیں لائے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے چاہا کہ آپ خود ان میں سے چن لیں، یا یہ کہا کہ آپ حضرات پکی کھجوروں کو کچے کھجوروں سے خود پسند کر لیں۔ بہرحال سب نے کھجور کھائی اور ان کے لائی ہوئی پانی کو پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور وہ نعمتیں یہ ہیں، باغ کا ٹھنڈا سایہ، پکی ہوئی عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی۔ یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، روز قیامت اس کے استعمال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ رزق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ عرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی اعتبار سے فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ قرآن مجید میں بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں مگر اعتدال سے تجاوز نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک اور موقع پر فرمایا گیا ہے کہ کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی ہیں، اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترتا ہے بے شک وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی جہنم میں جاتا ہے۔ اسلام نے خرچ کرنے میں اعتدال و میاں نروی کا حکم دیا ہے، اور اسراف و فضول خرچی سے منع کیا ہے، اور یہی اس کا مقرر کردہ راستہ ہے، اور اس کی پابندی انہی لوگوں سے ممکن ہے جن کے پاس قناعت کی دولت اور جذبہ ایمانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا، پھر کھا لیا، اور فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہارے پڑوس بن جائیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یعنی حسن سلوک سے پیش نہ آؤ گی تو یہ بھاگ جائیں گی، اور جس قوم سے یہ بھاگ جاتی ہے ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ شیطان تمہارے پاس ہر کام کے وقت آ جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے، بس جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اس کے ساتھ جو مٹی لگ گئی ہو اسے دور کر دے، پھر اسے کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راستے میں چلتے ہوئے ایک انار کا دانہ ملا، انہوں نے جیسے ہی دیکھا اٹھا لیا اور یوں فرمایا، اللہ پاک رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی، یعنی اگر میں نہ اٹھاتی تو یہاں کسی کی نظر نہ پڑتی، اس طرح یہ چیز ضائع ہو جاتی، اور رزق کا ضائع ہو جانا میرے اللہ کو پسند نہیں۔ معلوم ہوا کہ گرے ہوئے لقمے یا رکھی ہوئی چیز کو کھانے اور استعمال کرنے میں ہم لوگ جو آڑ محسوس کرتے ہیں، یہ آڑ صحیح نہیں ہے، بلکہ تواضع کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کو ضائع نہ ہونے دے، اسی سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اخلاق کا درس دے رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں کس کی وجہ سے آتی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بندے کی زندگی میں اچانک عذاب اور مصیبتیں صرف ایک وجہ سے آتی ہیں، اور وہ وجہ رزق کی ناقدری ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان بچا ہوا کھانا ضائع کرتا ہے اور اس کو پھینکتا ہے، تو جب وہ پاؤں میں روندا جاتا ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان ہماری قدر نہیں کر سکتے، اس لیے اے بندے خدا جب تم کھانا کھاؤ تو اتنا ہی کھا لو جتنا کھا سکو، اور کھانے کو ضائع نہ کرو۔ رزق اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔